آپ کا یہ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جویریہ صدیق صاحبہ جو کہ بیوہ ہیں ارشد شریف صاحب کی، ان کے حوالے سے کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے شادی کر لی ہے، انہوں نے اپنی نئی زندگی بسا لی اور وہ اس کیس کو اپنی آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. یہ جو ملیشیس کیمپین جویریہ صدیقی کے خلاف جو سا ہے وہ اب تک رن کی گئی ہے، اس میں ہم نے ڈی جی ایف آئی اے کو اور ڈائریکٹر ایف آئی اے اسلام آباد کو، ڈائریکٹر سائبر کرائمنگ اسلام آباد کو، ان تمام ملیشیز جو کیمپین رن کی جا رہی ہے اور ان کی جو ڈیلیبریٹ انٹینشنل ڈیفیمیشن کی جا رہی ہے، اس کے لیے ابھی آلریڈی اپلیکیشن فائل کر دی ہے فار دی رجسٹریشن آف اے فارمل کرمنل کیس. اور یہ ڈی جی ایف آئی اے کو بھی جو سا ہے وہ ہم لازمی طور پر اسی پلیٹ فارم سے جو سا سپریم کورٹ کے باہر کھڑے ہو کے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اس پر پرومپٹ ایکشن جو سا وہ لیں، تاکہ اس کیس کے وہ جو تمام عناصر ہیں جو آلریڈی اس پروسیڈنگ کو کنفیوز کرنا چاہتے ہیں، ان کی بھی جو سا ہے وہ لازمی طور پر ان کو ہر صورت ان کا راستہ روکا جائے اور قانون اپنا راستہ لے. جتنی تیزی سے یہ ایف آئی اے یا پولیس بغاوت کے مقدمے دے رہی ہے نا، اتنی تیزی سے جو جائز بونافائڈ اپلیکانٹس ہیں نا، ان کی عزتوں کو محفوظ رکھنے کے لیے بھی جو سا ہے وہ فوری پرچے دے اور لوگوں کو اریسٹ کرے. کون سا کیس سب سے ٹف لگا اب تک کے متعدد آپ جرنلسٹوں کے آپ کیس لڑ چکے ہیں؟ دیکھیں، میرے لیے یہ انتہائی مایوس کن بات ہے کہ جب کسی صحافی کو ایز اے ٹریٹر لیبل کیا جاتا ہے اور ایسے بغاوت کے بونڈے سے بے شرمانہ قسم کے الزام لگائے جاتے ہیں. کیس سارے ہی جو ہیں وہ لیگل پروپوزیشنز ایک جیسی ہی ہوتی ہیں. سم ٹائم جو سرکمسٹانسز ہیں نا وہ اس کو ٹف بنا دیتے ہیں، اور جو لیگل پروپوزیشن ہے، لا از بلائنڈ، لا ریمینز دا سیم ایٹ آل ٹائمز. پروپوزیشنز اور سینیریوز جو ہیں وہ چینج ہوتے رہتے ہیں، اور سم ٹائم جو ہیں وہ بڑی ایزی پروپوزیشنز میں بھی جب لا کلیئر ہونا تو سرکمسٹانسز جو کہ اس وقت کے پریویلنگ سرکمسٹانسز ہیں اس میں وہ جان بوجھ کرنا چیزیں کمپلیکیٹ کی جاتی ہیں، جس سے واضح طور پر سم ٹائم نظر آتا ہے کہ جو ہمارے جوڈیشل آرگنز ہیں یا جو جوڈیشل آفیسرز ہیں ان کو بھی دباؤ میں لانے کی کوشش کی جاتی ہے، جس سے وہ ٹف بن جاتے ہیں. بٹ نیور دیلیس میری نظر میں یہ کیسز اتنے مشکل ہیں، اتنے نہیں ہیں قانونی طور پر، اتنے مشکل شاید نہیں ہیں جتنے طور پر حالات جو ہے نا، جو ہمارے ایگزسٹنگ پریویلنگ سرکمسٹانسز ہیں، دے آر ویری ویری ٹف. اچھا، یہ بتائیے گا عمران ریاض خان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ایک اور کیس میں بھی ان کو اریسٹ کیا جا سکتا ہے، خود بھی ان کی جانب سے خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، تو کیا لگتا ہے کس حد تک مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں آنے والے دنوں میں ان کے لیے؟ عمران کے اوپر 21 مقدمات ملک بھر میں درج کیے گئے، مقدمات عدالتوں نے خارج کیے، مقدمات کے علاوہ اس کی بلٹ پروف گاڑی کا پرمٹ وڈرا کیا گیا، اسلحہ لائسنس جو ہیں وہ اس کے کینسل کیے گئے، عدالتوں نے سب کو ریسٹور کیا. جب یہ سارا کچھ ختم ہو گیا، اس کے بعد 3-4 مہینے کے بعد چوروں کی طرح چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک اور ایف آئی آر اس کے جو سا ہے وہ اٹس لائک دیٹ they were slapping the FIRs one after the other on his face, and that FIR, the last one, جو آخری FIR تھی, that is again being thrown out of the court by the court as you know that it was a piece of paper like that should be thrown in the garbage. یعنی کہ بالکل غیر مؤثر جو ہے نا اس ایف آئی آر کو کر کے خارج کر کے عدالت نے جو ہے نا وہ اپنے ریکارڈ روم میں اس کو کنسائن کر دیا. اب اگر یہ مزید ایف آئی آر لے کے آئیں گے، دس از آل پروڈکٹ آف فراڈ میلافائڈیز ون آفٹر دی ادر. یقین سے کہہ سکتا ہوں میں انشاءاللہ بارک و تعالیٰ کہ عدالتوں نے جس اوور ویلمنگ طریقے سے اپنی جوڈیشل انڈیپینڈنس کو تمام صحافیوں کے کیسز میں اب تک سو فار سیف گارڈ کیا ہے اور جیلسلی گارڈ کیا ہے نا، عدالتیں بالکل ابھی بھی اسی طریقے سے آنے والے فیوچر میں اگر یہ بدنیتیاں حکومت کی طرف سے جاری رہیں تو لازمی طور پر عدالت انصاف دے گی، اور کوئی بھی ایسی ایف آئی آر جو مزید اب سے آنورڈ جو بھی ایف آئی آر عمران ریاض کے خلاف آئے گی وہ 100% بدنیتی پر مبنی ہے. لاسٹلی یہ بتائیے گا ارشد شریف قتل کیس کو کب تک وائنڈ اپ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ جو میں پہلے آپ کو گزارش کر چکا ہوں، یہ ایک گائیڈ لائن کے طور پر ایک پریلیمنری گائیڈ لائن تھی جس کے تحت اس پروسیڈنگ کو آگے بڑھنا تھا، اور اس رپورٹ کو منوان سپریم کورٹ نے تسلیم کیا، اور اسی کو آگے فارملائز کرنے کے لیے فردر انویسٹیگیشن کے جو اگر اس میں ممکنہ طور پر کچھ لیکوناز تھے ان کو کور کرنا تھا. یہ سپریم کورٹ نے جو اسپیشل جی آئی ٹی کانسٹیٹیوٹ کی تھی، اٹ واز میئرلی فار دا پرپز آف میکنگ شیور کہ جو کچھ اگر گرے ایریاز ہیں تو ان کو کور کیا جائے. اس لیے نہیں کی تھی کہ اسی رپورٹ کو غیر مؤثر جو سا کیا جائے اور لیک آف انٹرسٹ ڈیلیبریٹلی جو سا ہے، ڈیلیبریٹلی اور میلافائڈلی جو سا ہے وہ دکھا کے اس کو بالکل لمبا لے کے جایا جائے تاکہ عوام کے ذہنوں میں سے خدا نخواستہ ایسی چیز جو سا وہ نکل جائے، لوگ اپنا دلچسپی کھو بیٹھے. اسی طرح جو سا ہے وہ ادارے اس کو غیر مؤثر قرار دے دیں اور یہ کسی بھی لاجیکل اینڈ پہ نہ پہنچ جائے. میری نظر میں اتنا یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے، اتنا یہ کوئی لمبا کام نہیں ہے. وی آر گوئنگ ود دا فل فورس آف دی اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز. جب آپ پوری اپنی ریاستی طاقت سے اپنے تمام اپنی طرف سے تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے
یہ کہا تھا کہ آپ انتہائی قابل قسم کے افسران جو سا ہے وہ اس JID میں لے کے آئے، لیکن اب تک جو قابلیت ہے اس کا پول سپریم کورٹ نے ممکنہ طور پر آج جتنے سوالات اٹھائے ہیں ان کا پول جو ہے نا قابلیت کا تمام جو JIT کے آفیسرز ہیں وہ سامنے آ گیا، اور یہاں تک بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے آنریبل بینچ ممبرز نے کہا کہ سپریم کورٹ کی نے وہ جو JIT بنائی ہے اس کے ممبر سپریم کورٹ میں رپورٹ جمع کرا دیتے ہیں، سامنے آ کے کھڑے بھی نہیں ہوتے، جس پر سپریم کورٹ نے اظہار ناراضگی جو سا اس کا اظہار کیا ہے۔ کوئی وکیل ارشد شریف کے کیس کو دیکھیں پورے ملک میں لاکھوں وکیل ہیں، میں آپ جانتے ہیں کہ جو شہید ارشد شریف کی 2 فیملیز ہیں ان کی ینگر وائف کو جو سا میں اور میرا آفس ریپرزینٹ کرتے ہیں، یہ بڑی شدید قسم کی بدقسمتی ہے کہ پورے ملک میں لاکھوں وکلاء ہونے کے باوجود بھی جو ہیں ان کی فرسٹ فیملی کے لیے اب تک کوئی فارمل لیگل ریپرزنٹیشن جو سا ہے وہ نہیں آئی، اور ہمیں چونکہ ہم آلریڈی اس کیس میں اس کارروائی کا حصہ ہیں ڈے 1 سے، when there was not a single lawyer in Supreme Court of Pakistan, we were the first one کہ جو سو موٹو ایکشن جس وقت ہوا تو شہید ارشد شریف کی جو ینگر وائف ہیں جویریہ صدیق انہوں نے ہم سے کانٹیکٹ کیا اور اسٹریٹ اوے ہم نے ان کو فارملی جو سا ریپرزینٹ کیا۔ یہ بدقسمتی ہے ہماری سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کو، رادر ایون سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھی آن اٹس اون جو ہے وہ ایک آرڈر پاس کرنا چاہیے، اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، پاکستان بار کونسل جیسے اداروں کو ایک پینل آف لائرز جو سا ہیں ان کی فیملیز کے لیے، ایکسکیوز می پلیز لیٹ می فنش، ان کی فیملی کے لیے جو ہے وہ لازمی طور پر ایک پینل آف لائرز جو ہے وہ کانسٹیٹیوٹ کرنا چاہیے جو ان کی یہاں پہ مؤثر نمائندگی کر سکے۔ آپ کا یہ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جویریہ صدیق صاحبہ جو کہ بیوہ ہیں ارشد شریف صاحب کی، ان کے حوالے سے کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے شادی کر لی ہے، انہوں نے اپنی نئی زندگی بسا لی اور وہ اس کیس کو اپنی آپ نے بڑا اچھا سوال کیا۔ یہ جو ملیشیس کیمپین جویریہ صدیقی کے خلاف جو سا ہے وہ اب تک رن کی گئی ہے، اس میں ہم نے DG FIA کو اور ڈائریکٹر FIA اسلام آباد کو، ڈائریکٹر سائبر کرائمنگ اسلام آباد کو، ان تمام ملیشیس جو کیمپین رن کی جا رہی ہے اور ان کی جو ڈیلیبریٹ انٹینشنل ڈیفیمیشن کی جا رہی ہے اس کے لیے ابھی آلریڈی اپلیکیشن فائل کر دی ہے فار دی رجسٹریشن آف اے فارمل کرمنل کیس، اور یہ DG FIA کو بھی جو سا ہے وہ ہم لازمی طور پر اسی پلیٹ فارم سے جو سا سپریم کورٹ کے باہر کھڑے ہو کے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اس پر پرومپٹ ایکشن جو سا وہ لیں، تاکہ اس کیس کے وہ جو تمام عناصر ہیں جو آلریڈی اس پروسیڈنگ کو کنفیوز کرنا چاہتے ہیں ان کی بھی جو سا ہے وہ لازمی طور پر ان کو ہر صورت ان کا راستہ روکا جائے اور قانون اپنا راستہ لے۔ جتنی تیزی سے یہ FIA یا پولیس بغاوت کے مقدمے دے رہی ہے نا، اتنی تیزی سے جو جائز بونافائڈ اپلیکنٹس ہیں نا ان کی عزتوں کو محفوظ رکھنے کے لیے بھی جو سا ہے وہ فوری پرچے دے اور لوگوں کو اریسٹ کرے۔ تھینک یو۔